میں تاریخ کی اور حدیث کی صرف 2 باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہاں خواتین، مائیں، بہنیں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ احد کے موقع پر ایک خاتون تھی، حضرت سمرہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ جنگ احد کے موقع پر جب وہ شہداء کی تلاش میں نکلی تو ایک صحابی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے۔ اس نے کہا چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ پھر جب آگے بڑھی تو امام واقدی نے لکھا ہے کہ اسے بتایا گیا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ جب وہ آگے بڑھی تو اس کو بتایا گیا کہ بھائی شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ جب وہ آگے بڑھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دمکتا دیکھا تو اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے بعد میری ہر مصیبت ہلکی اور آسان ہے۔ ان اداروں سے اور علماء سے محبت انسان کو ایمان کا وہ مقام عطا کرتی ہے کہ دنیا کا ہر چیلنج، ہر مصیبت اور ہر مشکل انسان کو ہلکی نظر آتی ہے۔ مصر کے بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو حکم دیا تھا، نظام الملک طوسی کو، کہ مدرسہ قائم کرو اور دن رات بچوں کو حفظ کی تعلیم پر لگاؤ۔ تو اس کے وزیر نے کہا تھا کہ اگر اتنا پیسہ فوج پر خرچ کیا جائے تو مشکل وقت میں فوج ہمارے ملک کے دفاع اور ڈیفنس کے لیے کام آ سکتی ہے۔ تو اس وقت نظام الملک طوسی نے کہا تھا کہ دشمن کے ہتھیار اور تیر چلیں گے تو 1 سیکنڈ میں یہ فوج ہار جائے گی، لیکن ان اداروں میں حفظ کرنے والے اور پڑھنے والوں کی دعائیں آسمان سے اس ملک کی تقدیر کو بدل دیں گی۔ یہ ادارے وہ ادارے ہیں کہ جو حالات اس ملک پہ چل رہے ہیں، اگر ہم نے ان اداروں کا ساتھ نہیں دیا تو ہمیں ان حالات سے گزرنا پڑے گا جن حالات سے اسپین کے مسلمان گزرے۔ میں اسپین گیا ہوں، میں نے غرناطہ کی مسجد میں 800 سال الحمرا کے ان محلات میں جہاں سے اذان گونجتی تھی، آج اس پہ چرچ کے نشان لگا دیے گئے، ٹرائنگلز اس پہ باندھ دیے گئے اور کرسچینٹی کو وہاں کمپلسری کر دیا گیا۔